اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ حضرات محترم، یوں تو قرآن کریم سارے کا سارا انسان کے لیے رہنما اور ہدایت کا منبع ہے۔ اللہ مالک نے اس قرآن کے متعلق یہ بات واضح طور پہ سورۃ بنی اسرائیل کے اندر فرمائی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن ہی وہ کتاب ہے جو کسی انسان کی سب سے بہترین رہنمائی کر سکتی ہے۔ تو میں نے قرآن کریم کی ایک سورت جو سورت نمبر 49 ہے، جسے سورت الحجرات کہتے ہیں، اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک مسلمان کو آداب زندگی سکھائے ہیں کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے اس نے دنیا کے اندر کس طرح زندگی بسر کرنی ہے تو وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ اگر ان اصولوں کو پامال کرے گا تو ناکام و نامراد ہو جائے گا۔ اس کی آیت نمبر 1 آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ مالک اس آیت کے اندر اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، بلکہ قرآن کریم کے اندر 80 مرتبہ سے زیادہ، غالباً 83 مرتبہ یہ بات کہی گئی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اطاعت کہتے ہیں کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، جو وہ کرے گا یا جو حکم دے گا یا جس بات کا کہے گا اس کے مطابق چلنا اطاعت ہوتی ہے۔ اطاعت کے ضد ہے نافرمانی یا کفر، انکار۔ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لانے والے کے لیے یہ حکم ہے کہ تم نے اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، اس کے خلاف نہیں چلنا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ہم سے پہلی اقوام بنی اسرائیل تو دنیا کے اندر اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ فقیہت اور فضیلت والی امت تھی۔ ان کی فضیلت کیوں چھینی؟ انہیں اللہ نے گمراہ قرار کیوں دیا؟ اللہ کا غضب اور اس کی لعنت اور پھٹکار کے کیوں مستحق بنے؟ اس کا تذکرہ اللہ رب العزت 6 پارے کے آخری رکوع میں فرماتے ہیں، لعن الذین، پہلے یہ بات یاد رکھے، اللہ نے پہلے ان کی فضیلت انہیں یاد دلائی۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی فضلتکم علی العالمین، میں نے دنیا جہان کے لوگوں میں تمہیں فضیلت، تمہیں برتری، تمہیں عزت، تمہیں شرف عطا کیا، دنیا کی ساری اقوام سے بہتر تمہیں بنایا۔ اور اللہ نے اس قوم کے ساتھ اتنا پیار کیا کہ جب ان پہ آزمائش آئی تو اللہ نے آسمان سے صحرائے سینا کے اندر صبح اور شام کھانا آسمان سے دیا۔ دنیا کے اندر اللہ ان کا میزبان بنا اور ان کی مہمانی کی۔ کیا کیا؟
اس آیت میں جو چھٹے پارے کے آخری رکوع میں اللہ فرماتے ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم، اللہ نے لعنت کے لیے بھیجا دو نبیوں کو، ایک عیسیٰ بن مریم کو، ایک داود علیہ السلام کو۔ کن پہ لعنت کرو؟ بنی اسرائیل پہ جا کے لعنت کرو جنہیں میں نے فضیلت دی۔ کیوں لعنت کرو؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، ہر بات میں نافرمانی کر اور حد سے بڑھ گئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نافرمانی تھی کیا؟ تو سب سے بڑی بات تھی وہ کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی اللہ ان کے نبی پہ کوئی حکم نازل کرتا اور وہ نبی بنی اسرائیل کے سامنے آ کے اللہ کے اس حکم کو جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کرتے کہ ہمیشہ اس پہ اعتراض کر کہ ہم ایسے تو نہیں کر سکتے، ہم ایسے کریں گے، یعنی اللہ کے ہر حکم کی تحقیر کرنا کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ درست نہیں، جو ہماری سوچ ہے وہ درست ہے اور ہم اس طرح کریں گے۔ یا دوسرا ان کا یہ تھا کہ اگر اللہ نے ایک حکم دیا کہ یہ کام اتنا کرو، یہ اس سے کم کر لیتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہے۔ اس کی مثال ہمیں ملتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، اللہ رب العزت نے جو اب سب سے عظیم تحفہ آپ کو دیا وہ نماز تھی اور 50 نمازوں کو فرض کیا گیا۔ جب آپ واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے میرے پیارے بھائی اللہ نے تمہیں کیا عطا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 50 نمازیں دی ہیں۔ کہنے لگے میری امت میرا تجربہ ہے میری امت ایسا نہیں کر سکی تھی، آپ کچھ تخفیف کا سوال کیجئے کہ اللہ کچھ تھوڑا سا کم کر دے، کیونکہ جب قوم خود اللہ کے حکم کو کم کرتی ہے تو پھر اللہ کی لعنت کا مستحق بن جاتی ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبریل کی طرف دیکھا، جبریل نے اس بات میں سر ہلایا کہ آپ کوئی حرج نہیں، اللہ سے التجا کر سکتے ہیں۔ میں نے اللہ سے التجا کی، اللہ نے تخفیف کرتے ہوئے 10 کم کر دی۔ پھر آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ پھر اللہ کے پاس جائیں تو اللہ سے تخفیف کا سوال کریں۔ اسی طرح آنا جانا لگا رہا یہاں تک کہ اللہ نے 5 نمازوں کو کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری قوم تو 3 نہیں پڑھ سکی، اے میرے پیارے بھائی آپ اللہ سے التجا کیجئے۔ آپ نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے سامنے پھر کہوں 50 سے 5 ہو گئی، اب اور تخفیف کا سوال کروں، میں نہیں کروں گا۔ آپ چل پڑے تو اللہ رب العزت آپ کی اس بات پہ اتنا خوش ہوئے، کہا اے میرے نبی میرا حکم وہی ہے، 50 نمازوں کا تخفیف کر کے 5 کر دی، تیری امت کے لوگ 5 نمازیں پڑھیں گے، ثواب میں 50 کا ہی عطا کروں گا۔ یہ اللہ رب العزت کا امت محمد الرسول اللہ پہ رحم اور کرم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات بتلائی کہ میری امت کے لوگ جب بھی کوئی حکم آتا اس کی تخفیف کرتے، کہتے ہم اتنا نہیں کر سکتے اتنا کر لیں گے۔ یہ اللہ کو بات ناپسند ہوئی، اللہ نے اس قوم پہ لعنت کر دی۔ اسی طرح عیسائی تھے تو یہ بھی بنی اسرائیل کی ایک شاخ، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ ہم سے پہلے لوگ اللہ کی لعنت کے مستحق بنے، اس لیے کہ انہوں نے دین کے اندر کمی کی۔ جو اللہ کا حکم آتا تھا کہ اللہ فرماتے یہ 5 کام 10 کام 4 کام 3 کرو، یہ اس میں کم کر دیتے، ہم زیادہ کریں گے۔ اور اللہ کو یہ بات بھی منظور نہیں ہے کہ انسان اللہ حکم دیتے ہیں کہ یہ کام اس طرح کرو، وہ کہیں یہ کم ہے میں زیادہ کروں گا۔ حکم تو یہ ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننا ہے، اور یہ دونوں ہی کے متعلق ہم قرآن کریم جب آغاز کرتے ہیں تو سورۃ فاتحہ سے کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب اللہ کی تعریف و توصیف کر لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کا رب ہے،
الرحمن الرحیم جو رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین جو قیامت کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں عبادت بھی صرف تیری کروں گا، مدد بھی صرف تجھ سے مانگوں گا۔ اللہ ان باتوں پہ اتنا خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں میرے بندے مانگ مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تو بندہ کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھے رستے پہ گامزن کر دے۔ پھر بڑی معصومیت سے کہتا ہے تجھے پتہ مجھے کون سا رستہ چاہیے؟ صراط الذین انعمت علیہم، مجھے وہ رستہ چاہیے جس پہ چل کے لوگ آئے تو نے انہیں انعامات سے نوازا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مجھے وہ رستہ نہیں چاہیے کہ جس پہ چل کے یا لوگ آئے تو نے کہا جاؤ میرے غضب کا شکار ہو جاؤ اور جاؤ تم گمراہ ہو، میں تمہاری کسی بات کو قبول نہیں کرتا۔ گمراہ کے متعلق تمام ائمہ مفسرین کہتے ہیں گمراہ جو ہے ضالین یہ عیسائی ہیں، مغضوب جن پہ اللہ کا غضب ہے وہ یہود ہیں۔ کیوں کہ کچھ نے تو اللہ کے احکامات کو کم سمجھا اور اسے بڑھانے کی کوشش کی، کچھ نے اسے زیادہ سمجھا اور اسے کم کرنے کی کوشش کی۔ تو اللہ سورۃ حجرات میں اہل ایمان کو یہ حکم دے رہے ہیں، اے اہل ایمان لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں۔ یہ پہلا ادب ہے ایک اسلامی زندگی میں، ایک مسلمان کے لیے سب سے پہلا ادب ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ کیسے عمل کرے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم آج دین کے معاملے میں بہت سے فتنوں کا شکار ہیں۔ جب بھی کسی عزیز بھائی یا بہن کو کہا جاتا ہے آپ یہ نہ کریں، ایک ہی جواب ہوتا ہے حرج کیا ہے؟ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو ہمارے لیے فتنے کا سبب بنتی ہے۔ حرج یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہے، ان کا طریقہ نہیں ہے۔ حرج یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کا حکم نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک ہے، 3 نیک شخص بہت ہی پیارے صحابی تھے۔ ایک کا نام حضرت عثمان بن مظعون ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ایک کا نام سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں۔ ایک اور تیسرے صحابی ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے زیادہ رسول اللہ کی احادیث کو لکھنے والے۔ تینوں آپس میں مشورہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ چل کے رسول اللہ کی ازواج یعنی اپنی ماؤں کے پاس جا کے پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات کو کیا عمل کرتے تھے۔ تینوں نے آپس میں مشورہ کیا، تینوں چل پڑے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اس امت کی فقیہہ ہے، بڑی دانا اور عقل مند عورت ہیں، جن سے بہت سے صحابہ نے بہت سی باتیں سمجھی کہ اللہ کے رسول کے یہ کہنے کا کیا مطلب ہے، تو سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ انہیں سمجھا دیتی۔ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ان کے پاس حاضر ہوئے، جا کے کہنے لگے اماں جان، ہم آپ سے ایک سوال لے کے آئے ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات کے اعمال پوچھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم آپ کی اطاعت کر سکیں۔ سیدہ کہتی ہیں اماں جان یہ فرماتی ہیں بیٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی ترتیب یہ ہے۔ جب ساری ترتیب بتا دی، تینوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ تو وہ ہے جنہیں اللہ رب العزت نے ہر گناہ سے محفوظ رکھا، آپ جیسا نیک دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، اور جنت آپ کے لیے واجب ہے، جہنم کی آگ آپ پہ حرام ہے، ہم ان سے زیادہ کریں گے تو تب فائدہ ہے۔ ایک ان میں کہنے لگا میں آج کے بعد ساری رات قیام کیا کروں گا، میں سوؤں گا نہیں۔
دوسرے کہنے لگے کہ میں جو ہے ہمیشہ روزہ رکھوں گا، میں کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، ہر دن روزہ رکھوں گا، ساری زندگی اسی طرح گزاروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، تارک الدنیا، دنیا سے الگ ہو کے ایک زاہد کی زندگی گزاروں گا۔ تینوں یہ بات کہہ کے چل پڑے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں تھوڑی دیر گزری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ میں نے ان سے عرض کیا یا رسول اللہ فلاں فلاں 3 لوگ آئے تھے، انہوں نے مجھ سے آپ کے اعمال کے متعلق پوچھا، میں نے عرض کر دیا، میں نے بتایا کہ رسول اللہ اس طرح اعمال کرتے ہیں، انہوں نے انہیں کم جانا۔ کہنے لگے ہم زیادہ کریں گے تو تب فائدہ ہے۔ اب دیکھیں روزہ رکھنا کوئی بری بات تو نہیں ہے، یا ایک شخص کہے کہ میں ساری رات قیام کروں گا، یہ بری بات تو نہیں ہے۔ ایک شخص یہ کہے کہ میں زہد کی زندگی گزاروں گا، میں نہیں شادی کرتا، میں الگ تھلگ ہو کے صرف اللہ اللہ کروں گا، کیا ان میں کوئی بری سوچ تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت باہر نکلے اور جو شخص سامنے آیا اسے بھگایا کہ فلاں 3 لوگوں کو فوراً بلا کے میرے پاس لاؤ۔ تینوں کو بلایا گیا، نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ان سے سوال کیا کہ اے میرے ساتھیوں، کیا آپ نے یہ بات کہی ہے جو سید عائشہ فرما رہی ہیں؟ یعنی یہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے چاہے کتنی ہی کوئی اچھا انسان بات کرے، جس کے متعلق کر رہا ہے اس سے تصدیق ضرور کر لینی چاہیے۔ رسول اللہ کی بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ انہوں نے تصدیق کرنے کے لیے ان سے سوال کیا کیا آپ نے ایسا کہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ ہم نے کہا تھا۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں، میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، یعنی کئی دنوں روزہ رکھتا ہوں، کئی دن نہیں بھی رکھتا۔ بلکہ میں آپ سے عرض کروں، ایک مرتبہ یہی عبداللہ بن عمر بن عاص نے آپ سے سوال کیا یا رسول اللہ مجھے روزہ رکھنے کا بڑا شوق ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا سوموار جمعرات کا رکھ لیا کرو۔ کہنے لگا کچھ اور رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایام 20 کے رکھ لیا کرو۔ ایام 20 3 دن کہتے ہیں جس دن چاند پوری طرح چمکتا ہے، یعنی 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخ ایام 20 انہیں کہتے ہیں۔ کہا ان دنوں روزہ رکھ لیا کرو۔ کہنے لگے نہیں میں اور رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا 2 دن چھوڑ دو، 1 دن رکھ لیا کرو۔ پھر سوال کرتے ہیں نہیں یا رسول اللہ میں اور رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا 1 دن روزہ اور 1 دن افطار کرو۔ یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، اس سے بہتر روزہ نہیں ہو سکتا۔ جو اس سے زائد کرنے کی کوشش کرے گا وہ نافرمانی کرے گا۔ اب کتنے ہی لوگ ہیں جو تصوف کی زندگی گزارتے ہیں، وہ اپنے اولیاء کے متعلق یہ کہتے ہیں یہ 40 سال روزے سے رہے۔ رسول اللہ نے انہیں کہا کہ بھائی میں ہمیشہ روزہ نہیں رکھتا، تم کیسے رکھ سکتے ہو؟ پھر اس کو کہا میں ساری رات قیام نہیں کرتا، تم کیسے کر سکتے ہو؟ یہ قیام کے معاملے میں بھی یہ عرض کر دوں کہ اللہ رب العزت نے سورۃ مزمل کی آیتیں اتاری، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ۔ اے کملی اوڑھنے والے اٹھ جاؤ، اب آپ کے لیے اب وقت ہے کہ رات کو اٹھ کے قیام کرو۔ رات کا 1 پہر یعنی 1 تہائی، رات کا نصف اور اس سے زائد یعنی 2 تہائی، ساری رات اس وقت بھی حکم نہیں دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنا شروع کر دیا تو نبی کریم کے ساتھ صحابہ نے جب دیکھا تو انہوں نے بھی ایسا کیا۔ 1 سال اسی طرح گزر جاتا ہے۔ اب اللہ نے جب مسلمانوں کی کیفیت کو دیکھا تو اللہ کو ترس آ گیا۔ اسی سورت کی دوسرا رکوع اللہ فرماتے ہیں ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ تیرے رب نے جان لیا ہے
جو آپ کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک جماعت کر رہی ہے. ان ربک یعلم انک تقوم ادنی، آپ کھڑے ہوتے ہیں رات کا ایک پہر اور رات کا نصف اور رات کے 2 پہر. ان ربک یعلم، اللہ نے جان لیا ہے. اب آپ کیا کریں؟ فقرؤوا ما تیسر من القرآن. پہلے فرمایا واللہ یقدر اللیل والنہار، دن اور رات پہ قدرت صرف اللہ کی ذات کو ہے، آپ ایسا نہیں کر سکیں گے ہمیشہ. اس لیے فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اس کا مطلب صلوا ما تیسر من الصلاۃ، اتنی نماز پڑھو جتنی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو. تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیتیں نازل ہوئی وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، پھر آپ 8 رکعت تہجد اور 3 وتر پڑھا کرتے تھے. تو اب ان صحابہ نے کہا کہ ہم ساری رات پڑھیں گے، اور ایک نے یہ بات کہی کہ میں شادی نہیں کروں گا، زہد کی زندگی گزاروں گا. آپ نے انہیں فرمایا مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور میں نے شادی بھی کی ہے اور میں بعض اوقات اعتکاف بیٹھ کے الگ بھی ہوتا ہوں. یاد رکھیں من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت میرے طریقے سے اعراض کیا وہ سمجھ لے میرا امتی نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے میرے اور آپ کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ حرج کیا ہے؟ اب یہاں اگر یہ ساری رات عبادت کر لیتا تو کیا حرج تھا؟ اگر وہ ہمیشہ روزہ رکھ لیتا تو کیا حرج تھا؟ اگر وہ شادی نہ کرتا، زہد کی زندگی بسر کرتے تو کیا حرج تھا؟ حرج یہ تھا کہ رسول اللہ کے طریقے سے آگے بڑھنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اللہ نے پیچھے چلنے کا حکم دیا ہے اور آگے بڑھنے سے منع کیا ہے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا. اسی طرح ایک اور بڑا عجیب واقعہ، سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بھائی تھے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ. ایک لمبی مدت کے بعد اللہ نے انہیں بیٹا عطا کیا، یعنی شادی کے کئی وقت گزر گیا، پھر اللہ نے انہیں بیٹے کی نعمت سے نوازا. صحابہ کرام ماں کے پاس آئے، کہنے لگے اماں جان اللہ نے آپ کے بھائی کو بیٹا عطا کیا، اتنی مدت کے بعد اللہ نے یہ خوشی نصیب کی، آپ گائے یا اونٹ، دونوں حدیث میں آتے ہیں، کسی نے گائے لکھا ہے کسی نے اونٹ ذبح کر کے اس کا عقیقہ کر کے ہمیں گوشت کھلائیے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی بیٹو، اللہ نے اگر ہم پہ احسان کیا ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے یا اپنے نبی کی نافرمانی کرنی چاہیے؟ وہ ایک دم چکنے ہو گئے کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کی بات ہم نے کون سی کر دی. کہنے لگے اماں جان ہم نے تو یہ کہا ہے کہ آپ گائے یا اونٹ ذبح کر کے ہمیں گوشت کھلائیں، اس سے عقیقہ کر لیں. تو سیدہ کہنے لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کے لیے جو معیار مقرر کیا ہے وہ بیٹی کے لیے 1 بکرا اور بیٹے کے لیے 2، اور تم مجھے کہتے ہو گائے یا اونٹ ذبح کروں، میں اللہ کے رسول کی نافرمانی کروں؟ اب دیکھیں ہم بھی آج ہم یہ بات بہت سے لوگ پوچھتے ہیں یہ قربانی کے اندر عقیقہ شامل کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ان علماء تک نہیں پہنچی جو اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں کہ سیدہ نے کہا میں اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کر سکتی، کہ گائے یا اونٹ یہ عقیقے کے لیے نہیں بنایا گیا، یہ قربانی کے لیے ہے. تو جو قربانی رسول اللہ نے کی ہے ہمیں وہ قربانی کرنی چاہیے، وہاں بھی اپنی من مرضی کرتے ہیں، اور جہاں عقیقے کا معاملہ ہے وہاں بھی ہم اپنی من مرضی کرتے ہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو ادب سب سے پہلا سکھایا وہ یہی ادب ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو، اور یہ بات یاد رکھے،
یہاں اللہ اور اس کے رسول دونوں کا اکٹھا نام لیا اس لیے کہ اللہ نے خود آ کے کسی چیز کا حکم لوگوں کو نہیں دیا، اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے انبیاء کو بتایا، انبیاء اپنی قوموں کے سامنے اپنی زندگی، اپنا اسوہ پیش کرتے ہیں اور اس کو دیکھ کے لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ اس لیے بعض لوگ آج جو بہت اپنے آپ کو پڑھے لکھے سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی قرآن کی بات تو مانیں گے، رسول اللہ کی بات ماننی فرض نہیں ہے۔ مجھے بتائیں کہ قرآن کس نے کہا کہ قرآن ہے؟ قرآن کی آیات کی ترتیب، قرآن کی سورتوں کی ترتیب، قرآن کے الفاظ کی ترتیب کس نے بنائی؟ اللہ کی رہنمائی میں رسول اللہ نے ہمیں بتائی۔ اگر ہم رسول اللہ کی بات کا انکار کریں گے تو قرآن کا بھی انکار ہے۔ دوسری بات، اگر ہم قرآن کی ہی بات مانتے ہیں تو ہمیں دو آیات کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ ایک سورت نجم 27واں سپارہ، اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ میرے نبی اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کرتے بلکہ جو فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے وہی ہوتا ہے۔ یعنی دین کے امور میں رسول اللہ جو بھی بات کرتے ہیں، لوگوں کو دین کے معاملے میں جو بھی رہنمائی فرماتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے، اور انسان کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ اور اسی طرح کہ جس طرح قرآن کی بات ماننا فرض ہے، جس طرح کہ یہ غامدی صاحب کہتے ہیں، اسی طرح یہ سنت ضروری نہیں ہے کہ ہم اسے مانیں۔ یہاں پہ سورۃ حشر کی آیتیں سامنے رکھ لیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے نبی تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، اگر اللہ سے نہیں ڈرو گے تو اللہ کا انتقام بڑا سخت ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے انتقام سے، اپنے غصے اور ناراضگی سے محفوظ رکھے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ساری گزارشات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو بھی اس بات کا علم تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہ بات بتلائی تھی کہ جس طرح دنیا ایک فتنوں کی اما جگہ ہے، یہاں فتنے ہی فتنے ہیں، صرف جنت ایسی ہوگی جہاں کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر آزمائشیں، ابتلائیں، مصیبتیں، فتنے یہ ہر آن آتے رہتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کو یہ بات جان لینا چاہیے، اگر خدا نخواستہ ایک بیماری ہم پہ آ جائے تو یہ کوئی بہت بڑا فتنہ نہیں، یہ انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ اگر اسی طرح انسان مال کے معاملے میں کرائسس میں آ جائے تو یہ بھی اونچ نیچ ہوتی ہے، تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ انسانوں کے درمیان دن بدلتے رہتے ہیں۔ یہ بھی انسان اگر کرائسس میں ہے تو وہ کرائسس ختم بھی ہو سکتے ہیں، اللہ دوبارہ بہت بڑی نعمتیں عطا کر سکتے ہیں، اسی طرح اور دنیا کی جتنی بھی معاملات ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا فتنہ جو اسے تباہی سے ہمکنار کر سکتا ہے وہ دین کا فتنہ ہے۔ اگر انسان دین کے معاملے میں فتنے میں پڑ گیا تو بظاہر وہ سمجھے گا کہ میں دین پہ عمل کر رہا ہوں، لیکن حقیقتاً وہ اپنی تباہی پہ روزانہ دستخط کرتا ہے۔ وہ جو عبادات کر رہا ہے رسول اللہ کی سنت سے ہٹ کے، وہ حقیقتاً عبادت نہیں بلکہ اس کے لیے وبال جان بننے والا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جامع الترمذی کے اندر ایک باب ہے جامع الدعاء، جہاں دعاؤں کو جمع کیا ہے، اس کے اندر یہ دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے التجا کرتے، اللہم اقسم لنا من خشیتک، اے اللہ جب تو اپنا ڈر تقسیم کرنے لگے تو اس کا کچھ حصہ مجھے بھی عطا کر دینا۔ یہ حقیقتاً اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تو آپ تھے، یہ آپ نے ہمیں تعلیم دی تھی۔ مجھے ضرورت ہے اللہ کے ڈر کی، آپ کو ضرورت ہے
کیونکہ رسول اللہ تو اللہ کی رہنمائی میں ہر وقت رہتے تھے، فتنے میں ہم لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ دعا ہمیں سکھائی تھی، اللہم اقسم لنا من خشیتک، اے اللہ جب تو اپنا ڈر تقسیم کرنے لگے تو اس کا کچھ حصہ مجھے بھی عطا کر دینا۔ کیوں؟ مجھے ڈر کیوں چاہیے؟ ما تحول به بیننا وبین معصیتک، جب میں غلط کام کرنے لگوں، گناہ کرنے لگوں، تو میرے اور گناہ کے درمیان تیرا ڈر آ جائے۔ میرے عزیز بھائیو، ہم سب لوگ یہ بات جانتے ہیں، اگر انسان کو اللہ کی حیا نہ ہو تو پھر اس کو گناہ سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر ہم بعض غلط کاموں سے رکتے ہیں نا، تو اس وقت ہمارے دل میں خوف خدا آتا ہے، تب رکتے ہیں۔ اور یہ انسان کے لیے بہت بڑا اللہ کا انعام ہے کہ انسان کے دل میں خوف خدا ہو، جب وہ گناہ کرنے لگے تو وہ خوف خدا اس کے اور گناہ کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ بھئی یہ تیرا کام نہیں ہے، اللہ سے ڈر جا، ایک دن اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانی چاہیے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک، اے اللہ جب تو اپنا ڈر دینے لگے، تقسیم کرنے لگے، اپنے بندوں کو عطا کرنے لگے، تو مجھے بھی اس کا کچھ حصہ دے دینا۔ کیوں؟ ما تحول به بیننا وبین معصیتک، جب میں گناہ کرنے لگوں تو میرے اور گناہ کے درمیان تیرا ڈر آ جائے۔ اب دوسرا سوال، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک، اے اللہ مجھے اپنی اطاعت کا جذبہ عطا فرما۔ ومن طاعتک، کیوں؟ ما تبلغنا به جنتک، کیونکہ جنت میں مجھے صرف تیری فرما برداری، تیری اطاعت، تیری تابعداری لے جا سکتی ہے۔ اور اللہ کی اطاعت کس میں ہے؟ اللہ کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت میں ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کے احکامات کو اپنی کانوں سے نہیں سنا، ہمیں رسول اللہ نے بتایا کہ میرے رب نے یہ حکم دیا ہے۔ تو جو رسول اللہ فرمائے وہ اللہ کا حکم ہے، تو اس کی اطاعت۔ وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، اے اللہ مجھے اپنی اطاعت کا جذبہ عطا فرمانا تاکہ وہ مجھے جنت تک لے جائے۔ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُحَوِّنُ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اے اللہ مجھے ایسا یقین کامل عطا کر دینا کہ دنیا کی مصیبتیں مجھے بھٹکا نہ سکیں، مجھے اپنے دین ایمان سے متزلزل نہ کر سکے۔ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُحَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا اللَّهُمَّ بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا، اے اللہ میرے کان، میری آنکھیں، میرا دل، میرا فہم، اے اللہ انہیں مضبوطی عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک دعا جو سب سے اہم ہے اس پہ، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، اے اللہ اس دین کے معاملے میں مجھے کسی مصیبت میں مبتلا نہ کرنا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج دین کے معاملے میں وہ لوگ جو 1.25 ارب کلمہ گو کے اندر بہت کم ہیں جو دین پہ عمل کرتے ہیں، بدقسمتی سے ہم بھی مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ہر شخص کی عبادت کا طریقہ الگ ہے، جبکہ رسول اللہ نے ایک طریقہ بتایا تھا۔ ہمیں اس معاملے میں تحقیق کرنی چاہیے، کہیں اللہ نہ کرے ہماری زندگی کی محنت ضائع نہ ہو جائے۔ ہمیں ان 2 آیات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ ایک جو سورۃ کہف کے آخری رکوع میں ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے میرے پاک پیغمبر میں آپ کو خبر دوں کہ اعمال کے اعتبار سے کون برباد ہوا، یعنی اعمال کرتا ہے لیکن برباد ہوا کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جو دنیا کے اندر عمل تو بہت کرتا ہے، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، سمجھتا بھی ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں، لیکن اعمال اس کے برباد ہو جاتے ہیں۔
کیوں؟ اس لیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے میرے اس دین کے اندر کوئی ایسا کام کیا جس پہ جو میں نے نہیں کیا، میں نے اس کا حکم نہیں دیا، میں نے اسے کر کے نہیں دکھلایا، اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہوگا۔ تو ہم الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں، ہم الحمدللہ روزہ رکھتے ہیں۔ یہ ایک نماز تو وہی پڑھے گا نا جو اپنے کام کو چھوڑ کے اللہ کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اللہ کے گھر میں حاضر ہوتا ہے، اس کی بارگاہ میں قیام رکوع سجدے کرتا ہے۔ اسی طرح روزہ وہ رکھتا ہے جو بھوک اور پیاس کے باوجود خوش ہے کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے، جو خرچ اس لیے کرتا ہے کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے، وہ اپنا مال دوسروں پہ نچھاور کر دیتا ہے۔ حج اس لیے کرتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے معاف کر کے جنت میں داخل کر دے، لیکن ہم یہ سارے اعمال اس وقت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے جب رسول اللہ کی اطاعت میں کیے ہوں گے۔ تو سورۃ احزاب کی پہلی آیت ہمیں یہی سبق سکھاتی ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ نبی مکرم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں، نبی کریم کے چچا کے بیٹے ہیں۔ ان کے لیے رسول اللہ نے دعا کی تھی کہ اے اللہ اس میرے بھائی کو، یعنی آپ کے چچا عباس کے بیٹے تھے، اس میرے بھائی کو قرآن کا فہم عطا فرما دے۔ اس امت کے اندر اس قرآن کو رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ سمجھنے والی جو شخصیت ہے وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ یہ فرماتے ہیں یقول لا تقول خلاف الکتاب والسنہ، یہ جو لفظ ہے نا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، یہ دراصل انسان اقرار کرتا ہے اس بات کا کہ وہ اللہ کی کتاب قرآن اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی مخالفت نہیں کرے گا۔ اور اللہ رب العزت قرآن کریم کے دوسرے مقام پہ سورۃ اعراف اس کی آیت نمبر 3 میں فرماتے ہیں کہ لوگوں دین کیا ہے، کس چیز پہ عمل کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے؟ کہا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم اس چیز کی اتباع کرو جو رب کی طرف سے تمہارے پاس نازل کی گئی ہے۔ اور یہ سب سے پہلے انسان سیدنا آدم کو بھی جب دنیا میں بھیجا تھا نا، تو اس وقت انہیں بھی کہا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، اے آدم تمہاری رہنمائی میں کروں گا، جب تک تم میری بتائی ہوئی رہنمائی پہ چلو گے فلا یضل، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ولا یشقیٰ، اور نہ بدبختی تمہارا مقدر بنے گی۔ اب اس دن بھی قانون یہی تھا، اور آخری امت، آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ اور آپ کی امت کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ سورۃ اعراف اللہ اکبر 8واں پارہ اس کی آیت نمبر 3، اتبعوا، اتباع کرو کس کی؟ ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اور ساتھ یہ فرمایا ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، دنیا میں کوئی انسان کتنا ہی بلندر کیوں نہیں، انبیاء کے علاوہ کتنا ہی عظیم کیوں نہیں، علم کے اعتبار سے وہ آسمان کے ستاروں اور چاند کے برابر کیوں نہیں، لیکن اتباع یا اللہ اور یا اس کے رسول کی ہے۔ ان کی بات اس وقت تک مانی جائے گی جب تک ان کی بات اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہوگی۔ اس امت کے سب سے افضل انسان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جب خلافت ملی تو سب سے پہلا صدارتی خطبہ جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا، اس میں سب سے آخر پہ یہ لفظ تھے
اے امت اسلام، جب تک میں، کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ہم تو ان کے پاؤں کی خاک کی دھول بھی نہیں ہیں۔ اے امت اسلام، جب تک میں ابو بکر خلیفۃ الرسول اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں تمہیں حکم دوں تو میری بات ماننا تم پہ فرض ہے۔ اگر میں اس سے ہٹ کے تمہیں حکم دوں تو میری اطاعت تم پہ فرض نہیں ہے۔ اگر سیدنا ابو بکر کی اطاعت اس وقت ہم پہ فرض ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع ہوگی، تو اور کسی کی کیسے ہو سکتی ہے؟ جن محترم ائمہ کرام، ائمہ دین کے نام پہ ہم نے فرقے بنائے ہوئے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم انسان تھے، دین کے لیے بہت کام کیا، لیکن بحیثیت انسان انہوں نے ہمیں سبق کیا دیا؟ ان کی نصیحت کیا ہے؟ ان کی نصیحت یہ تھی، اترکوا قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بات کو ماننے والوں، مجھ سے محبت کرنے والوں، اے مسلمانوں کی جماعت، جب تمہارے پاس رسول اللہ کی حدیث آ جائے، رسول اللہ کا فرمان آ جائے، تو اترکوا قولی، میری بات کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ پاک باز لوگ تھے، یہ بہت بڑے لوگ تھے، انہوں نے کبھی اپنی انا کو کبھی سامنے نہیں لایا کہ لوگ کیا کہیں گے، مجھے آتا کچھ نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس خلیفہ وقت بغداد سے آتا ہے ہارون رشید، بہت بڑا نام ہے بنو عباس کے خلیفہ کا، آ کے عرض کرتا ہے، اے امام وقت، آپ کی کتاب موطا امام مالک بطور قانون عالم اسلام میں نافذ کرنا چاہتا ہوں۔ تو کیا جواب دیا؟ ہم جیسا مولوی ہوتا تو ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اللہ آپ کی قبر کو نور سے بھر دے، کہنے لگے، اس میں کچھ میرے فتاوے ہیں، کچھ رسول اللہ کے فرمان ہیں، رسول اللہ کے فرامین کو نافذ کرنے میں تمہیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو میرا فتویٰ ہے وہ درست بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں مالک بن انس کی جان ہے، اس دنیا میں اس طرح دائیں طرف محراب رسول میں بیٹھے ہوئے اشارہ کیا قبر رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کائنات میں صرف وہ شخصیت ہیں جن کی وہ قبر ہے، ان کے علاوہ دنیا کے ہر بندے سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی بات سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے میں یہ بات نہیں چاہتا کہ میرے ذہن کو، میرے فتوے کو لوگوں کے اندر دین سمجھ کے نافذ کیا جائے، میں نہیں ایسا کر سکتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ کا فرمان لوگوں سن لو، تمہارے کان میں رسول اللہ کی بات پڑ جائے تو میری بات کو دیوار پہ مار دینا، ایک گندی چیز سمجھ کے میری بات کو نہ تسلیم کرنا۔ امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل، 3 بادشاہوں نے مار مار کے اتنا مارا کہ تذکرے کے اندر اللہ اکبر لکھتے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں اگر اتنی مار، اتنے کوڑے کسی ہاتھی کو مارے جاتے تو وہ ہاتھی بھی مر جاتا، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پہ ایک ہی بات تھی، اگر مجھے منوانا ہے تو ہاتھو کتاب اللہ و سنتی، یا اللہ کی کتاب قرآن سے کوئی دلیل لے آؤ، یا محمد الرسول اللہ کا فرمان لے آؤ۔ اے امت اسلام، اے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہمارے لیے بھی قانون، ہمارے لیے بھی اصول یہی ہے کہ جب تک ہم کتاب و سنت کو اپنائے رکھیں گے گمراہی نہیں آئے گی۔ یہ بات مجھ جیسے ادنا انسان کی نہیں، یہ اس کائنات کے سب سے اعلیٰ انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمائی تھی، ایھا الناس اسمعوا قولی، اے لوگوں میری بات غور سے سن لو، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی، لوگوں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میرا طریقہ ہے، لن تضلوا ما تمسکتم بہما،
جب تک ان دونوں کو اپنائے رکھو گے گمراہی نہیں آئے گی۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آج کتنے ہی بد نصیب ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں، جو رسول اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے کہا، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ۔ لوگوں یہ بات یاد رکھو، جس طرح اللہ نے قرآن مجھے عطا کیا، اسی طرح اس کے مثل اس کا بیان بھی عطا کیا۔ سورۃ قیامہ کے اندر آتا ہے، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ یہ قرآن ہم نے آپ کو صرف قرآن ہی نہیں سکھایا، ہم نے اس کی تفاصیل، اس کا بیان بھی آپ کو سکھایا۔ آپ نے فرمایا، الا یوشک رجل شعبان علی اریکۃ، ان قریب ایک وقت آئے گا، ایک لینڈ لارڈ امیر آدمی تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے یقول کہے گا، علیکم بہذا القرآن فما وجدتم فیہ، یہ قرآن ہی صرف وہ ہے جس میں جو پاتے ہو اسے قبول کر لو، من حلال فاحلوا وما وجدتم فیہ من حرام فحرموا، کہ بس اس کے علاوہ کوئی حلال و حرام نہیں۔ آج سے پہلے عبداللہ چکڑالوی نے یہ کہا، سر سید احمد نے یہ کہا، غلام احمد پرویز نے کہا، آج یہ غامدی، جاوید غامدی یہی بات کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت کوئی قابل عمل چیز نہیں ہے، یہ جس طرح عام انسان کا طریقہ زندگی ہوتا ہے وہی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ہم انسانوں کا طریقہ زندگی میں غلطیاں اور اچھائیاں دونوں شامل ہوتی ہیں، لیکن رسول اللہ کی زندگی میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر عمل بہترین ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی قرآن میں کہا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اگر کوئی بہترین نمونہ ہے تو صرف اور صرف وہ جناب محمد الرسول اللہ ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ سے دعا ہے، یہ سورۃ حجرات کی آیت نمبر 1 میں جو پہلا اصول اے امت اسلام ہمیں سکھایا گیا، ہمیں بتایا گیا، وہ یہی ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی۔ واتقوا اللہ، اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ ہر بات جو میں اور آپ کر رہے ہیں وہ سن بھی رہا ہے، اور علیم، ہر بات کو جانتا بھی ہے کہ کون سی بات درست ہے اور کون سی غلط ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آج ہم مناظرے بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کوئی بات انجام تک نہیں پہنچتی۔ قرآن کریم کے اندر 5 مقام ایسے ہیں جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا ان باتوں کا جن میں تم آپس میں اختلاف کرتے ہو۔ میرے عزیز بھائی، اور رسول اللہ کی ایک دعا عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں، کوئی سبحانک اللہ سے کرتا ہے، کوئی اللہم باعد بینی سے کرتا ہے، کوئی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات سے کرتا ہے، کوئی اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ سے کرتا ہے۔ رسول اللہ جب اپنی تہجد کی نماز کا آغاز کرتے تو کہتے، اللہم عالم الغیب والشہادہ، اے اللہ تو ہر غیب و حاضر کو جاننے والا ہے، فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کو بنانے والی تیری ذات ہے، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، اے اللہ میں اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن جس معاملے میں ہم اختلاف کرتے ہیں تو ان کا فیصلہ کرتے ہیں۔ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، پھر آپ اللہ سے التجا کرتے، اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنہ، اے اللہ جن باتوں میں ہم اختلاف کر رہے ہیں، اے اللہ تو حق کے ساتھ میری رہنمائی فرما، اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنہ، اپنے حکم کے ساتھ جو حق بات ہے جس میں ہم اختلاف کر رہے ہیں، اے اللہ میری رہنمائی حق بات کی طرف کر۔ انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، میرا یہ عقیدہ ہے کہ صراط مستقیم کی طرف اے اللہ صرف تو لے جا سکتا ہے۔ باقی میں بھی کہوں گا میں ٹھیک ہوں، میرا دوسرا بھائی کہے گا میں ٹھیک ہوں،
سارے ہی اپنی جگہ کل حزب بما لدیہم فرحون، خوش ہیں بس میں ٹھیک ہوں، جو میں کرتا ہوں وہی نہیں میرے بھائی، جو اللہ نے حکم دیا، جو اس کا رسول کا طریقہ ہے، صرف وہ ٹھیک ہے۔ اگر ہم وہ طریقہ اپنائیں گے تو ہم ٹھیک، اگر وہ طریقہ نہیں اپنائیں گے تو ہم غلط۔ اللہ ہم سب کو رہنمائی فرمائے، ہدایت دے سیدھے رستے کی طرف۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔